اسٹارز بایوگرافیز کے معزز سامعین، آج ہم آپ کو بحیرہ روم کے کنارے واقع افریقہ کے ایک اہم ملک لیبیا لیے چلتے ہیں۔ لیبیا ایک ایسا ملک ہے جس کی 97% آبادی عرب مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ لیبیا کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ اس کا جغرافیہ ہے۔ لیبیا سے صرف 400 کلومیٹر دور بحیرہ روم کی دوسری طرف یورپ کے دو اہم ممالک اٹلی اور یونان واقع ہیں۔ لیبیا کی اہمیت کی دوسری وجہ اس کے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ لیبیا افریقہ میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے والا ملک ہے، جبکہ دنیا میں اس کا شمار تیل کی دولت سے مالا مال 10 امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ وسائل کے اعتبار سے اتنا امیر ملک ہونے کے باوجود اس کی عوام انتہائی غربت اور مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیوں ہے؟ اس کی وجہ لیبیا میں پچھلے 10 سالوں سے مختلف گروہوں کے درمیان جاری خانہ جنگی ہے۔ اسی خانہ جنگی کی وجہ سے اس وقت 2 متضاد حکومتیں، 2 متضاد فوجیں، متعدد مسلح گروہ اور 8 بیرونی ممالک سرگرم ہیں۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لیبیا اس لاقانونیت اور خانہ جنگی کا شکار کیسے ہوا۔ لیبیا میں جاری اس سول وار میں کون کون سے مقامی گروہ شریک ہیں اور ان مقامی گروہوں کے پیچھے کون سے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے لیبیا میں بارود اور خون کا کھیل جاری رکھا ہوا ہے۔ 1969 میں لیبیا کے نوجوان فوجی آفیسر کے ایک گروپ نے بادشاہ ادریس کو معزول کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس گروپ میں مصر کا نیا حکمران معمر قذافی اور مستقبل کا بہت اہم کردار خلیفہ حفتر بھی شامل تھا۔ خلیفہ حفتر لیبیا کی فوج میں قذافی کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ 1969 میں قذافی نے خلیفہ حفتر کو چارٹ، جو ایک افریقی ملک ہے، وہاں ایک اہم فوجی آپریشن کی ذمہ داری سونپی۔ خلیفہ حفتر اس آپریشن میں بری طرح ناکام ہوا اور اپنے 700 ساتھیوں سمیت چارٹ کی فوج کی قید میں چلا گیا۔ کرنل قذافی نے بین الاقوامی شرمندگی سے بچنے کے لیے اس آپریشن میں اپنی حکومت کو کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کر دیا اور خلیفہ حفتر کو چارٹ کی فوج کی قید میں چھوڑ دیا۔ اس بات پر خلیفہ حفتر قذافی کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ بعد میں امریکی ایجنسی CIA نے خلیفہ حفتر کو بچا کر امریکہ لے گئے۔ خلیفہ حفتر کو امریکی شہریت دے دی تاکہ مستقبل میں اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ آنی ہاتھ سے حکومت کرنے کی وجہ سے قذافی کا لیبیا میں اقتدار 42 سال قائم رہا۔ قذافی کے اقتدار میں تیل کی دولت کی وجہ سے لیبیا کی عوام کی معاشی حالت کافی بہتر رہی، لیکن ظالمانہ طریقہ حکمرانی، کڑی ڈکٹیٹرشپ اور بے جا سختیوں کی وجہ سے لیبیا کی عوام کا بہت بڑا حصہ قذافی کے خلاف ہو گیا۔ مگر قذافی کی حکومت کے خوف کی وجہ سے لاوا پھٹ نہ سکا۔ سال 2011 کا سورج طلوع ہوتے ہی عرب دنیا میں حکمرانوں کے خلاف تیونس سے احتجاج کی لہر اٹھی۔ احتجاج کی اس لہر نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عرب دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ عوام کے اس احتجاج کو عرب سپریم کا نام دیا گیا۔ عرب سپریم کے نتیجے میں تیونس کے ڈکٹیٹر محمد علی اور مصر کے ڈکٹیٹر حسنی مبارک سمیت خطے کی 6 حکومتوں کو گھر جانا پڑا۔ ایسے میں قذافی کا اقتدار کیسے محفوظ رہ سکتا تھا؟ چنانچہ عوام کی بھاری اکثریت کی طرف سے پرزور مظاہرے اور احتجاج شروع ہو گئے۔ بعد میں یہ احتجاج پرتشدد ہو گئے۔ اس میں وائلنس کا عنصر شامل ہو گیا۔ مظاہرین کے گروہوں اور قبائلی گروہوں نے اسلحہ اٹھا لیا۔ امریکہ چونکہ قذافی کے خلاف تھا، اس لیے خلیفہ حفتر کو قذافی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس نے لیبیا واپس بھیج دیا۔ خلیفہ حفتر نے کرنل قذافی کی فورسز کے خلاف باغیوں کو منظم کیا۔ اس نے باغیوں کی کمانڈ کرتے ہوئے حکومتی فورسز کے خلاف جھڑپیں شروع کر دی۔ لیبیا کے نقشے میں دارالحکومت طرابلس لیبیا کے مغرب میں ہے۔ کرنل قذافی کے 42 سالہ اقتدار کے دوران ملک کا مشرقی حصے کو یہ گلہ رہا کہ مغرب میں بیٹھے حکمرانوں طرابلس سے جو حکومت کر رہے ہیں، یعنی معمر قذافی، یہ ملک کے علاقوں کو ترقی اور وسائل کی فراہمی میں نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ تیل کے زیادہ تر کنویں تو مشرقی علاقوں میں واقع ہیں۔ اس وجہ سے کرنل قذافی کے خلاف احتجاج کی شدت مشرق میں بہت زیادہ ہو گئی۔ مغربی ممالک اور عرب ممالک قذافی سے بہت تنگ تھے۔ باغیوں نے نیٹو فورسز کی مدد سے پورے لیبیا پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں قذافی کے 42 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور قذافی باغیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔